ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پین ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو پوری دنیا کا مالک. ہر قسم کی تعریف اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے جو دنیا کی تمام مخلوقات کا مالک ہے، جس کی قبضہ قدرت میں دنیا کی تمام مخلوقات کی ارواحیں ہیں. ساری دنیا اس اللہ عز و جل کی مٹھی میں ہے. کوئی انسان رب کے شکنجے سے بچ نہیں سکتا. یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ آج ہم اللہ کی تمام نعمتوں سے خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں دی، ورنہ اگر اللہ ہم سے ایک نعمت کو چھین لے تو ہم ایک لمحہ تک یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں. اور وہ نعمت جو روزانہ ہزاروں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ زندگی کے ہر لمحہ میں، ہر ایام میں، ہر سیکنڈ میں ہم اللہ کی نعمتوں کا جائزہ لیتے ہیں، جس کو ہوا کے نام سے یاد کیا جاتا. جو انسان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جس کے بغیر ہماری زندگی نہیں چل سکتی، ہماری گاڑی کی کوئی میشن نہیں بڑھ سکتی. یہ اللہ کی کتنی بڑی عظیم الشان نعمت ہے. ہم کو اس نعمت کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی تعریف کے بعد درود و سلام نازل ہو آقا نامدار احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارا آخری نبی اور رسول. لا نبی بعدی، اس کے بعد کوئی دوسرا نبی اور پیغمبر نہیں. باب نبوت بند ہو چکا مگر کار نبوت باقی ہے. نبیوں کا دروازہ بند ہو چکا. اب دنیا کے اندر کوئی نبی، کوئی رسول آنے والا نہیں، لیکن کار نبوت ابھی بھی موجود ہیں اور تا قیامت موجود رہیں گے. جب تک دنیا باقی رہے گی اللہ والے دنیا کے اندر موجود رہیں گے. اللہ عز و جل کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ سب سے پہلی پوزیشن، سب سے پہلی تعریف کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ عز و جل کی ہستی ہے. سیکنڈ میں جس کی پوزیشن ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن. تھرڈ میں جس کی پوزیشن ہے ابو بکر صدیق کی پوزیشن ہے. اور چوتھے نمبر پر جس کی پوزیشن ہے عمر فاروق کی پوزیشن ہے. پانچویں نمبر پر جس کی پوزیشن ہے
عثمان غنی کی پوزیشن ہے دنیا میں سیکنڈ پوزیشن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن ہے۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ اور عبادت کیسی؟ محمد رسول اللہ جیسی۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ اور عبادت کیسی؟ محمد رسول اللہ جیسی۔ ہماری عبادت اگر ایسی ہو جس میں ہمارے پیغمبر اسلام کی مہر نہ لگی ہوئی ہو، ساری دنیا کے لوگ اسے مان لیں، لیکن مسلک اہل حدیث کے نام سے جن کو یاد کیا جاتا ہے، جس پہ اللہ کے رسول کی مہر نہ لگی ہوئی ہو، پوری دنیا کے لوگ اسے تسلیم کر لے، اس کی بات کو ماننے کے لیے یہ علی المرتبت علماء کرام، یہ علی المرتبت علماء کرام اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جب تک سانس باقی رہی تب تک تیار نہیں ہوں گے۔ بات اسی کی مانی جائے گی جس پر اللہ کے رسول کی مہر لگی ہوئی ہے۔ آج ہم امتی کے نام سے اپنی زندگی کو دنیا میں گزارنا چاہتے ہیں، لیکن آئیے آج ہم دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئیڈیل، ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل نمونہ، اللہ کے رسول کی زندگی کا کچھ جائزہ لیں کہ اس کی زندگی کیا تھی اور آج ہماری زندگی کیا ہے۔ ہمارے اندر ایک جھٹکا کوئی قسم کی تکلیف یا کوئی قسم کی پریشانی آ جائے تو اس کی اجاگر کے لیے ہم دنیا میں قد و کاوش کرتے ہیں، اس کی عزت کو ہم کھچی اڑانے کی چکر میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک کڑی کا جائزہ لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پورے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، میں نے پورے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن 10 سالہ زندگی میں ہمارے پیغمبر اسلام نے ہم کو اف تک نہ کہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے پورے 10 سال نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زندگی گزار دی، لیکن 10 سالہ زندگی میں کبھی پیغمبر اسلام کی زبان سے ہم نے اف تک بھی نہ سنا۔ آج اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی کا جواب آج ہم پتھر کا جواب لوہا سے دیں گے، آج ہم مٹی کا جواب پتھر سے دیں گے، لیکن ہمارے پیغمبر کی زندگی کا نمونہ دیکھیے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ پوری زندگی ہم نے 10 سال کی زندگی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی، لیکن پیغمبر اسلام نے 10 سالہ زندگی میں کبھی کسی کو اف تک بھی نہ کہا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کی ماں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اگر مجھے صاحب اولاد بنا دے تو میں اس لڑکے کو اپنی زندگی کے لیے نہیں، اپنی زندگی کی روٹی کمانے کے لیے نہیں، اپنی زندگی کی ذریعہ معاش پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یا اللہ اگر تو مجھے اولاد دے دے تو اپنی زندگی کے لیے نہیں، اپنی زندگی کی پرورش کے لیے نہیں، خدمت کے لیے نہیں، روٹی سیکنے کے لیے نہیں، بلکہ یا اللہ اگر تو مجھے کوئی اولاد عطا کر دے تو میں نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، نبی کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ تو یہ تو انس وہ انس ہے جو مانگا ہی رب کی خدمت کے لیے کیا تھا، یہ تو نبی حضرت انس یہ وہ انس ہے جو مانگا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کیا تھا۔ اور آج ہم اپنی اولاد اللہ سے مانگتے ہیں تو اپنی زندگی کی پرورش اور اپنی زندگی کے پروان چڑھانے کے لیے، اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہم دنیا کے اندر اللہ عز و جل سے مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ کے فرمان کے مطابق اللہ کے رسول نے اگر اپنی زندگی میں کسی کو بے پناہ اگر کسی کا نام لیا ہے تو حضرت خدیجہ کا، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اگر بے پناہ کسی کا نام لیا ہے تو حضرت خدیجہ کا، وہ خدیجہ جب بھی کوئی بات ہوتی اللہ کے نبی فرماتے اے میری بیوی عائشہ اگر آج خدیجہ ہوتی کتنا بہتر ہوتا، خدیجہ ہماری ایسی تھی، خدیجہ ہماری ویسی تھی۔ ایک دن کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا دن آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جانور کرتے، قربانی کا دن آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جانور کرتے، اللہ کے رسول فرماتا او میری بیویوں گوشت کی تقسیم کی ابتدا اگر کرنی ہے تو خدیجہ کی سہیلیوں سے کرنی
خدیجہ کی سہیلیوں سے کرنی ہے. اتنی محبت ہے حضرت خدیجہ سے. جب جبریل کی دہشت نے اللہ کے نبی کو غار حرا میں دہشت زدہ کر دیا، جب جبریل کی ہیبت نے اللہ کے نبی کو غار حرا میں دہشت زدہ کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے. حضرت خدیجہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں میری بیوی خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خدیجہ کس قدر پیش ہوتی تھی، اپنی جان کو نچھاور کرتی تھی. حضرت خدیجہ دلاسا دیتی تھی، کمرے ہمت بندھاتی تھی، دلاسا دیتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے تشریف لاتے، زخمی کھا کر کے تشریف لاتے، حضرت خدیجہ دوپٹہ پھاڑ پھاڑ کر کے مرہم پٹی کیا کرتی تھی. وہ خدیجہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہشت زدہ میں پڑ گئے، حضرت خدیجہ کی نور بصیرت کو دیکھیے، حضرت خدیجہ کی نور بصیرت کو دیکھیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ڈر گئے تو حضرت خدیجہ اپنے شوہر کے دامن کو پکڑے ہوئے، اپنے شوہر کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئی. اور حضرت خدیجہ عرض کرتی ہیں کہ میرے چچا بھتیجے کو کچھ تسلی تو دیجئے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے غار حرا میں، کچھ تسلی تو دیجئے بھتیجے کو، نہ جانے کیا ہو گیا ہے. ورقہ بن نوفل جو عبرانی زبان جانتا تھا اور عبرانی زبان میں انہوں نے انجیل لکھی تھی، انہوں نے آخری نبی آنے کی نشانیاں کتابوں کے اندر پڑھی تھی. ورقہ بن نوفل نے فرمایا او بھتیجے بتاؤ کیا بات ہے. بھتیجے نے سارا واقعہ بتایا جو آپ کے سامنے گزرا تھا. بھتیجے نے سارا واقعہ بتایا جو غار حرا میں گزرا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارا واقعہ بتایا، ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ او خدیجہ آج سے تیرا توہر نہیں، بلکہ آج سے تیرا توہر تیرا تاجدار نہیں، بلکہ پوری دنیا کا تاجدار بن گیا ہے. ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہی وہ فرشتہ ہے جو اللہ اپنے محبوبوں کو بھیجا کرتا ہے، یہی وہ فرشتہ ہے. بشارت دی ورقہ بن نوفل نے کہ او خدیجہ تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو کہ آج سے تیرا شوہر نہیں بلکہ پوری کائنات کا تاجدار بن گیا ہے. وہ خدیجہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے، کہنے کا دراصل مقصد یہ ہے کہ وہ خدیجہ جن کو اگر بے پناہ حضور نے کسی کا نام لیا اپنی زندگی میں تو خدیجۃ الکبریٰ کا جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر کو پختہ بنائی کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خدیجہ کا انتقال ہوا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خدیجہ کی قبر کو پختہ بنائی؟ غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ شہید کر دیے گئے. آپ کو معلوم ہوگا وہ حمزہ جنہوں نے اسلام سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کیا، جنہوں نے اسلام لانے سے قبل ہی ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، ابھی اسلام کا دعوت نہیں دیا ہے، اسلام کا پرچم نہیں لہرایا ہے، کہ اتنے میں وہ خدیجہ اور وہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ کو بھی اسلام کی دعوت بھی نہیں دی ہے کہ وہ ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا ہے. غزوہ احد کے موقع پر حضرت خدیجہ کہ وہ پیارا شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا وہ حمزہ شہید کر دیا گیا، وہ مزمل و مدثر جس کا ذکر آسمان والے نے قرآن میں کیا ہے، اللہ کے رسول کو خبر ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کی کیا رشتہ داری تھی حضرت حمزہ سے؟ آپ کو معلوم یہ ہے کہ سگا چچا ہے. یہ تو مشہور بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے حضرت حمزہ، لیکن پہلی رشتہ داری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حمزہ سے. ایک تو دودھ شریک بھائی بھی تھا اور دوسرا بچپن کا ہم عمر یارانہ بھی تھا اور تیسرا سگا چچا. غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا جاتا ہے، جب پیغمبر اسلام کو خبر پہنچتی ہے کہ چچا
شہید کر دیا گیا۔ مزمل و مدثر بھاگے ہوئے آئے، مزمل و مدثر بھاگے ہوئے آئے غزوہ احد کے میدان میں۔ آپ نے اپنی چادر اٹھائی اور چچا کی کٹی پھٹی لاش میں ڈال دی۔ آپ نے اپنی چادر مبارک اٹھائی اور چچا کی کٹی پھٹی لاش میں ڈال دی۔ اتنے میں صفیہ بھاگی ہوئی آئی۔ آقا نے فرمایا، سرور کائنات نے فرمایا، میں پھوپھی کو چچا کا کون سا چہرہ دکھاؤں؟ میں پھوپھی کو چچا کا کون سا چہرہ دکھاؤں؟ چچا کا کوئی عضو تو صحیح سالم نہیں جس کو ظالموں نے نہ کاٹا ہو۔ حضرت حمزہ کا کوئی عضو تو صحیح سالم نہیں جس کو ظالموں نے نہ کاٹا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پلٹی اور چچا کی کٹی پھٹی لاش میں ڈال دی۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ کے ہاتھ کاٹا گیا، پاؤں کاٹا گیا، ناک کاٹا گیا، سینہ کاٹ کر کے اور کلیجہ نکال کر کے چبایا گیا۔ غزوہ احد کے موقع پر حمزہ شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول کو خبر ہوئی، وہ مزمل و مدثر بھاگے ہوئے آئے جس کا ذکر آسمان والے نے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور اپنی چادر کو حضرت حمزہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اتنے میں صفیہ بھاگی ہوئی آتی ہے اور آنے کے بعد دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کہ صفیہ بھاگی ہوئی آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے، اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں صفیہ پلٹ جا، صفیہ پلٹ جا۔ صفیہ کہتی ہے، اے میرے بھتیجے، صرف تم بھتیجے کی نہیں بلکہ میرے آقا بھی ہو، اگر حکم ہو تو پلٹ جاتی ہوں، اگر حکم ہو تو پلٹ جاتی ہوں، لیکن اگر چاہتے ہو، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اپنے بھائی کی کٹی پھٹی لاش کو دیکھ لوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھائی کی کٹی پھٹی لاش کو دیکھ لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھوپھی لاش دیکھنے کے قابل نہیں، فرمایا پھوپھی لاش دیکھنے کے قابل نہیں۔ ظالموں نے تو کوئی عضو نہیں چھوڑا بلکہ تمام کے تمام عضو کو ظالموں نے ایک ایک کر کے کاٹا ہے، کوئی عضو تو صحیح سالم نہیں۔ آخر دیکھو گی تو دیکھو گی کیا؟ صفیہ کہنے لگی، بھتیجے میں نے پہلے کہا ہے کہ صرف تم بھتیجے نہیں بلکہ سرور کائنات بھی ہو، اگر حکم ہو تو میں پلٹ جاتی ہوں، لیکن اگر اجازت ہے تو میں بھیا کی کٹی پٹی لاش کو دیکھ لوں، اگر اجازت ہے تو بھیا کی کٹی پٹی لاش کو دیکھ لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر نہیں کر پاؤ گی۔ صفیہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں دیکھ کر کے گریبان پھاڑوں گی، منہ نوچوں گی، چلاؤں گی، چیخوں گی تو ایسا تو نہیں ہوگا، بلکہ جب میں بھیا کی لاش کو دیکھوں گی تو رب کے دربار میں سر اونچی کر کے کہوں گی، یا اللہ، سب کے بھیا نے، سب بہنوں کے بھیا نے تو اپنے گردن کٹا کر کے تیرے دربار میں شہید ہو گئے، اور میرا بھیا تیرے دربار میں ایک ایک اعضا کٹا کر کے شہید ہو گیا، میرا بھیا تیرے دربار میں ایک ایک اعضا کٹا کر کے شہید ہو گیا۔ یہ کہنا تھا کہ سرور کائنات میں چادر پلٹی، صفیہ نے دیکھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھیا غم نہ کر، بھیا پریشان نہ ہو، اگر یہ تیری لڑائی رب کے لیے لڑی ہے تو اللہ آپ کی اجر کو کبھی ضائع نہ کرے گا، اگر یہ لڑائی تیرے لیے لڑی ہے، اگر یہ لڑائی رب کے لیے لڑی ہے تو اللہ آپ کی اجر کو کبھی ضائع نہ کرے گا۔ یہ دعا آسمان میں جا کر کے ٹکرائی، رب قدیر کو آسمان میں جلال آیا، رب قدیر کو آسمان میں جلال آیا۔ رب قدیر نے جبریل کو بھیجا، کہا کہ جبریل جلدی جا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے دو کہ آج کے بعد اور آج سے پہلے اور آج کے بعد جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے ان تمام شہیدوں کا سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دیا گیا۔ کہنے کا دراصل مقصد یہ ہے مسلمانوں کہ جب حضرت حمزہ شہید کر دیے گئے غزوہ احد کے موقع پر، اللہ کے رسول نے لاش مبارک اٹھائی، قبر پہ ڈالی، کیا آپ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی قبر کو پختہ بنائی ہے کہ نہیں؟ کہو گے ہاں، اگر پختہ بنائی ہے تو کوئی صحیح حدیث دکھلا دو، خدا کی قسم ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کس کی؟ اللہ کی،
اور عبادت کیسی؟ محمد رسول اللہ جیسی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، اگر اس کے برخلاف اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اگر ہم اس کے برخلاف اپنی زندگی گزاریں گے تو ہماری کوئی بھی عمل قابل قبول لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر کو پختہ بنائی ہے کہ نہیں؟ نہیں. کوئی بھی حدیث سے تم نہیں دکھا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے بچپن میں شہید کر دیے گئے. بچپن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کو اٹھا لیا. بچپن میں انتقال ہو گیا. مقطوع النسل پیغمبر اسلام کو کہا گیا مقطوع النسل انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے اللہ کے نبی، اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، آپ کی تو جڑ کٹی ہوئی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب بچپن میں انتقال کر گیا تو مشرکین مکہ نے تانا دی کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہو اور آپ کا کوئی آگے چل کر کے آپ کی دین کا پرچم کا اجاگر کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور آپ اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ عز و جل نے آسمان سے آیت نازل کر دی اور کہا پیغمبر گھبرانے کی ضرورت نہیں. مکہ والے جتنا تانا دے، مکہ والے جتنا آپ کو ستائے، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا ہے. فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، آپ کا شان بڑا ہی نرالا ہے اور وہ ابتر ہے، بہتر وہ ہے، بہتر آپ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ برگزیدہ پیغمبر جب بچپن میں اس کا لڑکا کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے چھوٹا لڑکا جس کو ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو ایک لونڈی سے وہ ابراہیم پیدا ہوا تھا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے. کیا کسی صحابی کو معلوم ہے کہ ابراہیم کی قبر کہاں ہے؟ قبر مٹنے کے لیے، قبر مٹنے کے لیے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا علی جاؤ، جہاں بھی پختہ قبر نظر آئے اسے مٹا دو، اسے مٹا دو. جہاں بھی پختہ قبر آئے تو اسے مٹا دو. یہ اعلان کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. تو کہنے کا دراصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں، ہماری زندگی اسی میں صحیح طریقے سے گزر سکتی ہے جس میں پیغمبر اسلام کی مہر لگی ہوئی ہو، اور اگر اس کے برخلاف اگر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو ہماری زندگی رائگاں ہے، ہماری زندگی بیکار ہے، ہماری زندگی کی کوئی قیمت اور کوئی اس کی حقیقت نہیں جس کے اندر رسول اللہ کی مہر نہ لگی ہوئی ہو. ہمارے اسٹیج کے اندر بہت سارے علی المرتبت علماء کرام، علاقائی اور بیرونی علماء کرام تشریف فرما ہیں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت ضائع کروں اور آپ کا ٹائم برباد کروں. ہر ایک کا یہ حق ہوتا ہے. انشاءاللہ اللہ عز و جل سے میں گزارش اللہ عز و جل سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام برادران اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی باتوں کے اوپر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، اللہ ان طریقوں پر چلنے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہم سب کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا. اللہ ہر قسم کی پریشانی اور مصیبتوں کو اللہ ہم سب کو دور عطا فرما.